لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ میں کمی کے باعث لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 لاہور سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی حد نگاہ کم ہونے کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بند کیا گیا۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔ دھند کے باعث فضائی اور زمینی راستیں دھندلا گئے۔ سردی میں انتظار کرنے پر مسافروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے پر متعدد پروازیں منسوخ۔ مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ کہ میرا پہلا وعدہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنتا ہے تو ہم ان کا تنخواہ ڈبل کریں گے۔ آپ ان کو بتائیں کہ یہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو ہم جو غریب خاندان ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی دلوائیں گے۔ الیکشن بر وقت ہوں گے۔ ہماری حکومت بنی تو غریبوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور PTI کو پنجاب میں مسلط کیا گیا۔ تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ماہانہ تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا NA 127 میں ورکر کنونشن سے خطاب۔ پنجاب میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبہ میں دفعہ 144 نافذ۔ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ انتخابی ضابط اخلاق پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں جامع سیکیورٹی پلان مرتب۔ میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرامز پر پابندی کے خلاف سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو 9 جنوری کو طلب کر لیا۔ ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پوری دنیا میں حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے، سروے ہوتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نشوی کے ریمارکس۔ NA 132 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج رسال حسن نے شہری شاہد کی اپیل پر سماعت کی۔ سنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے متعلقہ RO کو نوٹس جاری کر کے آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ جسٹس رسال حسن سید پر مشتمل اپیلیٹ ٹریبیونل نے سنم جاوید کی اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن التوا کے حق میں سینٹ قرارداد ملک اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ بلوچستان KP میں بدامنی کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنا دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ ملک میں امن اور استحکام شفاف اور بروقت الیکشن سے آئے گا۔ 4 لختے جگر بے رحم شعلوں کی نظر۔ اچرا میں ماں کے سامنے 4 بچے زندہ جل گئے۔ والدین چیخو پکار کرتے رہے۔ شعلوں نے آگے بڑھنے نہ دیا۔ 12 سالہ ایمان فاطمہ، 8 سالہ نور فاطمہ، 5 سالہ ابراہیم، 2 سالہ اسماعیل کو کوئی نہ بچا سکا۔ واقعہ کمرے میں رکھے چولہے سے آگ پھیلنے کی وجہ سے پیش آیا۔ بچوں کی والدہ چولہا جلا کر واش روم تک گئی تو موت نے بچوں کو آ گھیرا۔ آگ گھر کی 5ویں منزل پر لگی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کی آتش زدگی سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ملاقات۔ کہا دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پولیس واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔ نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی سلیکشن لسٹ کی منظوری۔ میڈیکل کالج سے کم میرٹ 89%، ڈینٹل کالجز کو آخری میرٹ 76% رہنے کا امکان۔ سلیکشن لسٹ 8 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ 36 نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا UHS کو بیان حلفی جمع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت PND بورڈ کا اجلاس۔ فلاح عامہ کے 40 ترجیحی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا تمام عوامی پروجیکٹس مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم۔ منصوبوں کی تکمیل کے دوران کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔
لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کے منصوبوں سے متعلقہ امور میں تاخیر پر تشویش کا اظہار۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا سفاری زو پارک کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ سفاری زو کا منصوبہ 31 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں سے ایک سفاری زو کا منصوبہ ہے۔ رات کے وقت بھی سفاری زو عالمی معیار پر کھلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پی آئی سی بورڈ کا اجلاس، ایمرجنسی کی 6 ہفتے کی ریکارڈ مدت میں اپ گریڈیشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین۔ بورڈ ممبران نے محسن نقوی کی صحت کے شعبے میں غیر معمولی اصلاحات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پی آئی سی میں سرجنز کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکا کریں گے۔ ایل ڈی اے کی آمدن میں اضافے کی ایک اور حکمت عملی، نیلام عام میں فروخت کیے جانے والے پلاٹس کے قوانین میں ترمیم کر دی گئی۔ نیلام عام میں کامیاب بولی دہندہ کو پلاٹ کی قیمت کا 40% موقع پر ہی جمع کروانا ہوگا۔ 2 ارب یا زائد مالیت کی زمین کے فروخت کے لیے خرید کنندہ کو 3 سال کا وقت دیا جائے گا۔ غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے اور کمرشل املاک میں پارکنگ کی جگہ مختص کرنے کا معاملہ، شہر میں واقع 2 لاکھ سے زائد کمرشل یونٹس کے لیے بڑا فیصلہ۔ پارکنگ کے لیے جگہ مختص نہ کرنے پر مسماری اور جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمانے کرنے کا اختیار ٹیپا کے انفورسمنٹ ونگ کو تفویض کر دیا گیا۔ واسا میں آئی ٹی اصلاحات لانے کے لیے ایک اور منصوبہ، واسا کے شعبہ او این ایم اور ریکوری کے بعد شعبہ فائنانس کا بھی ڈیش بورڈ بنے گا۔ کنسلٹنٹ کو مارچ 2024 تک تمام آن لائن ریکارڈ کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت آؤٹ میں آنے والے فنڈز کی نشاندہی ہوگی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی کے سامنے ہارٹی کلچر ورک میں مزید بہتری لانے کی ہدایت۔ بولے پی آئی سی ایمرجنسی کی بحالی کے بعد مریضوں کو بہترین سہولیات دستیاب ہیں۔ نئے ٹریفک پلان کے تحت مریضوں اور ایمبولینسز کی رکاوٹ 0 ہو گئی۔ لوکل گورنمنٹ آفیسرز کے لیے پبلک سروس اخلاقیات پر ٹریننگ کا انعقاد، واسا، آب پاک اتھارٹی، ورلڈ سٹی اتھارٹی، میٹروپولیٹن اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے کہ اسٹاف کی استعداد کار میں بہتری لانے کے لیے اپنا نالج بہتر کرنا ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ میں سولر لگانے کا منصوبہ، التوا کا شکار، 1 سال بعد بھی منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا، 4 ماہ بعد ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا۔ موسم گرما میں لاہور بورڈ کو ماہانہ 1 کروڑ روپے تک بجلی کا بل آیا تھا۔ جوہر ٹاؤن میں ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام ایجوکیشن ایکسپو، گورنر پنجاب علی گور رحمان نے کتب نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش 7 جنوری تک جاری رہے گی۔ مختلف کتب رعایتی قیمت پر دستیاب۔ لاہور جم خانہ کے انتخابات آج ہوں گے۔ چیئرمین سلمان صدیق اور میاں مصباح الرحمان کا 12 رکنی پینل میدان میں۔ سلمان صدیق گروپ، میاں مصباح الرحمان کا پینل مضبوط امیدواروں میں شامل۔ 5500 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔